ہمارا آج کا تیسرا سبق ہے ہمت کرے انسان تو. یہ ایک شعر کے مصرعے سے ہے، وہ ہے ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. بنیادی طور پہ وہاں سے یہ ہے، اور یہی اس کا یقیناً موضوع ہے کہ انسان کا ارادہ اور اس کی ہمت اصل چیز ہے. وہ ہر کام کر سکتا ہے جو اس میں صلاحیت موجود ہے. آئیے اس کو مطالعہ کرتے ہیں. میڈم نصرت اپنے آفس میں بیٹھی سرکاری ڈاک بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی کہ آیا نے بتایا کہ ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے روایتی انداز میں کہا، انتظار گاہ میں بٹھاؤ، تھوڑی دیر بعد بلاتی ہوں. جب میڈم ساری ڈاک دیکھ چکی تو آیا کو بلایا اور کہا کہ ان صاحب کو بلاؤ. آفس کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قد وجیح نوجوان پاکستان ایئر فورس کی وردی پہنے کھڑا تھا. جی فرمائیے، میڈم نے کہا. نوجوان بولا، میڈم میں کامران ہوں. کون کامران؟ نام تو جانا پہچانا تھا. وہ ذہن پر زور دینے لگیں. کامران بولا، میڈم میں وہی کامران جو 5 سال کی عمر میں اپنی ماں اور 2 بھائیوں کے ساتھ گاؤں سے آیا تھا اور آپ نے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی جگہ دی تھی. او تو تم وہ کامران ہو. میڈم کو یاد آ گیا، اس وردی میں تم بہت خوبصورت اور سمارٹ لگ رہے ہو. تمہاری امی کا کیا حال ہے؟ اس پر کامران افسردہ ہو گیا. اس نے بتایا کہ امی تو 1 سال ہوا وفات پا گئی ہیں اور دونوں چھوٹے بھائی مڈل اور میٹرک میں پڑھ رہے ہیں. میڈم نے آیا کو چائے بنانے کے لیے کہا اور کامران اپنی روداد سنانے لگا. عزیز طلباء، اس سبق کو آپ اپنے طور پر بھی پڑھیں گے اور بہت اچھا سبق ہے. اس میں آپ کے لیے کافی سبق موجود ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے، کہ انسان کا ارادہ اور محنت یہ بہت بنیادی چیز ہے. اور ہم اگر کسی وقت پہ تھوڑی بہت اگر مدد کر دیتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے زندگی میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے. لہٰذا ہمیں خود بھی ہمت کرنی چاہیے اور اوروں کو بھی قائل کرنا چاہیے، اوروں کے لیے مدد فراہم کرنی چاہیے کہ وہ بھی ہمت کریں. اس میں چند الفاظ دیکھتے ہیں. بڑے انہماک کہتے ہیں بہت بھرپور توجہ سے، کنسنٹریشن سے، زیادہ توجہ سے. وجیح، خوبصورت، شاندار. آپ نے یہ بھی غور رکھنا ہے عزیز طلباء کہ ہے جیسے ہے وہ ہم مختلف انداز سے اردو میں موجود ہے. اگر ایک لفظ کا آپ کو تلفظ آپ کے علم میں ہے لیکن آپ کو وہ الفاظ لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اس میں ہے یہ استعمال کر دیں، فرض کیجئے لکھتے ہوئے کہ لفظ تو آپ کو یاد ہے کہ آخر میں ہے آتا ہے، یا یہ ہے آپ لکھ دیں. تو بہت ہی توجہ سے آپ نے الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ املا پہ بھی توجہ دینی ہے. اور اس کے لیے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ لغت کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے، خواہ وہ کتابی شکل میں ہو خواہ وہ آن لائن ہو. یہ دیکھیے، یہ سائن جو ہیں، یہ رموزی اوقاف کی علامات ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں. ان سب پہ آپ نے توجہ دینی ہے. یہ نکھار پیدا کرتے ہیں آپ کی تحریر میں، اور بولنے میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہے اگر لکھے ہوئے کو پڑھا جائے. اپنی روداد سنانے لگا. روداد ماجرا، کہانی. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے میچ دیکھا ہے اس کی روداد بیان کیجئے، اس کا واقعہ پورا لکھنا شروع سے آخر تک، اسے کہتے ہیں روداد. تو عزیز طلباء، آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو آپ پورا پڑھیں اور اس کے مطابق اس سے ملتے جلتے کچھ آپ کی زندگی میں یا آپ نے سنے ہوں واقعات کہ ایک انسان نے کیسے ہمت کی، تو وہ داستان آپ سن کے اسے اپنے لفظوں میں لکھیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ تیسرا سبق ختم ہوتا ہے.